کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود بھی بہت سیدھا سادہ تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی وہ حد درجہ بے وقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں پر جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی۔ اس لیے تم میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھنا، اور ساتھ ہی ایک گلاس سرکہ بھی، جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے، اب میں کوٹڑی میں جاؤں اور وہاں سے سرکے کے ڈرم سے سرکہ نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کا نلکا کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا۔ اس کو بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی اور باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا۔ گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ خیر تھک ہار کر وہ مایوس اور نا امید افسردہ سی گھر واپس آ گئی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح سے تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرتی رہی۔ اسی دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھلی رہی اور جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح سے بھر گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح سے خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور کوٹڑی کی طرف بھاگی، مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح سے خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا۔ جب یہ سب شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر آٹے کی ایک بہت بڑی بوری پر پڑی، جو اس کا شوہر چند دن پہلے ہی چکی سے خرید کر لایا تھا۔ یہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ اگر وہ یہ آٹا فرش پر بکھیرے تو یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح سے صاف ہو جائے گا۔ اس قدر شاندار ترکیب سوچنے پر اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو شاباش دی اور بوری کھول کر آٹا فرش پر بکھیرنے لگی۔ اس دوران اس کا پاؤں سرکے سے بھرے اس جگ سے ٹکرایا جو ڈرم کے نیچے پڑا تھا۔ جگ بھی الٹ گیا تو اس کے اندر کا سارا سرکہ بھی بہہ گیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی اور اس نے باقی کا سارا آٹا بھی فرش پر بکھیر دیا اور سوچنے لگی کہ اب یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ آج کھانے میں کیا پکایا ہے۔ بیوی منہ بسور کر بتانے لگی کہ میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت بھونا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بہت صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر کسان نے اپنا سر پیٹ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، او بے وقوف عورت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا تھا اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کو بھی کھلا چھوڑ دیا؟ چلو وہ تو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی بھی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا، کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑا مناسب نہیں۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھرا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور کوئی خاصا واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان بھی اب خاصا محتاط ہو گیا تھا اور باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا کر ہدایت دے کر جاتا۔ ایک دن کسان نے اپنے کھیت کے ایک طرف اگا ہوا پرانا درخت کاٹا تو جڑ میں سے اسے سونے کے کچھ سکے ملے۔ وہ خوش تھا کہ اب ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر لے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی جگہ چھپا کر رکھ دیا جائے، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کا راز نہ کھول دے۔
یہ سوچ کر بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ میرے پاس پیلے رنگ کے کچھ بٹن ہیں، میں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں، تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی اور نہ ان کو چھوؤ گی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو میں ویسا ہی کروں گی، میں ان کو وہاں سے نکالوں گی اور نہ ہی کبھی چھوؤں گی۔ بیوی نے اسے یقین دلا دیا۔ کچھ روز بعد جب کسان کھیتوں پر گیا ہوا تھا تو گلی میں ایک برتن والا آیا، اس کے ساتھ اس کا ایک مددگار بھی تھا۔ وہ گدھوں پر مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار والے برتن لاد کر فروخت کر رہے تھے۔ ان کی آوازیں سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو یہ برتن دیکھ کر اس کا جی للچا گیا۔ یہ دیکھ کر برتن والا پوچھنے لگا کہ کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، مگر میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچ کر بولی کہ کیا تم ان برتنوں کے بدلے پیلے بٹن لے لو گے؟ برتن والا اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے یہ پیلے بٹن دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے ایک ڈبے میں ڈال کر صحن میں دبا دیے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان کو ہاتھ نہ لگاؤں، اس لیے تم خود ہی ان کو وہاں سے نکال کر دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر برتن والا حیران رہ گیا اور فوراً صحن میں جا کر وہ جگہ کھودنے لگا جہاں نشاندہی کی گئی تھی۔ ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈالے اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے مٹی کے برتن دے کر اپنے ساتھی کے ساتھ فوراً وہاں سے نو دو ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت اعلیٰ درجے کی بے وقوف ہے جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی معلوم نہیں۔ دوسری طرف کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے برتن والے کو لوٹ لیا ہے اور چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے برتن خرید لیے ہیں۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں ادھر ادھر سجا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب کسان دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے آیا تو گھر میں اتنے سارے برتن رکھے ہوئے دیکھ کر چونک گیا اور حیرت سے پوچھا ارے یہ سب برتن کہاں سے آئے ہیں؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں نا، یہ سب میں نے تمہارے ان فضول بٹنوں کے بدلے خریدے ہیں۔ کسان پریشان ہو کر چلا اٹھا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ انہیں ہاتھ نہیں لگانا تو پھر تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا جہاں میں نے انہیں دبایا تھا؟ میں نے انہیں وہاں سے نہیں نکالا، میں نے تمہاری پوری بات مانی، تم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کیا تھا اس لیے میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف جگہ بتائی تو برتن والے نے خود ہی کھود کر نکال لیے۔ بیوی نے پوری وضاحت کی۔ کسان نے کہا اوئے بے وقوف عورت، تم نے وہ جگہ اسے بتائی کیوں؟ بیوی نے معصوم سا منہ بنا کر کہا تم نے مجھے اس بات سے تو منع نہیں کیا تھا۔ احمق عورت، کسان اپنا سر پیٹنے اور دیوار سے ٹکرانے لگا۔ ارے بے وقوف، وہ سارے پیلے بٹن سونے کے سکے تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ وہ منہ بنا کر بولی یہ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نا، اب یہ تمہاری غلطی ہے۔ کسان کچھ دیر غصے میں چلاتا رہا اور اس دوران میں بیوی کھڑی منہ بسوڑتی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ سونے کے سکے اب بھی واپس لے سکتے ہیں، وہ دونوں ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، آؤ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر کسان بھی کچھ سوچنے لگا، پھر بولا ہاں ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، مگر اپنے ساتھ کچھ لڈو ضرور لے لینا تاکہ اگر راستے میں بھوک لگے تو ہم وہ کھا لیں۔ بیوی نے ایک ٹوکری میں 2 لڈو رکھ لیے اور دونوں گھر سے نکل کر اس طرف چل پڑے جس طرف برتن والے گئے تھے۔ وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ کسان تیز چلتا تھا مگر اس کی بیوی کی رفتار دھیمی تھی، اس لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ کسان اسے تیز چلنے کا اشارہ کرتا مگر اس نے سوچا کہ اگر پیچھے رہ بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے مڑیں گے تو مجھے شوہر کی نسبت کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح چلتے چلتے بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی۔ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، جب وہ اس پر چڑھنے لگی تو اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا اور لڑکتا ہوا پہاڑی کے نیچے جھاڑیوں میں چلا گیا۔ کسان کی بیوی بھاگ کر واپس اتری اور لڈو تلاش کرنے لگی۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر وہ لڈو نہ جانے کہاں چلا گیا۔ بہت کوشش کی مگر لڈو نہ ملا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بھاگ کر دوبارہ پہاڑی پر چڑھی اور اس جگہ پہنچی جہاں سے وہ لڈو گرا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دوسرا لڈو بھی نکالا اور اسے نیچے پھینکتے ہوئے بولی کہ اب یہ لڈو بھی وہیں جائے گا جہاں پہلا گیا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی اور اس کے ساتھ مجھے پہلا لڈو بھی مل جائے گا۔ اس نے دوسرا لڈو بھی پھینک دیا اور خود اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ بھی نہ جانے کہاں جا کر گم ہو گیا۔ اب دونوں لڈو گم ہو چکے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس ہو کر آگے چل پڑی جہاں پہاڑی کی دوسری طرف کسان ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا اب جلدی سے لڈو نکالو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ منہ بسور کر بولی لڈو تو گئے۔
किसान चीख उठा, कहाँ गए? उसने कहा, एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने उसकी तलाश में उसके पीछे भेजा, लेकिन वो भी न जाने कहाँ गुम गया। बीवी ने उसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला कि तुम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? बीवी फिर बोली कि तुमने मुझे इस बारे में भी तो मना नहीं किया था। किसान लाजवाब सा हो गया, फिर अचानक कुछ सोचकर पूछा, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुमने बैरूनी दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। उसने कहा, नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया था, क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई। उसकी बात सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, उससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके उसे ताला लगा कर आओ, और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ ले आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शौहर ने उससे कहा था। खाने के लिए उसने बादामों की एक थैली उठाई और पीने के लिए पानी एक छोटे से मशकीज़े में भर लिया। उसके बाद उसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा, शौहर शायद फिर इस पर एतबार ना करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हो, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर उसने जोर लगाया और पूरा दरवाज़ा ही उखाड़कर सर पर रख लिया और वापस शौहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहाँ पहुंची तो शौहर दरवाज़ा उसके सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, ए अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चीख कर बोली कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा दरवाज़ा ही साथ ले आई हूँ। अब खुद देख लो मैंने उसमें ताला लगाया है या नहीं। अरे अरे, तुम तो पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ लाई, अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। किसान लाल पीला होकर बोला, अरे कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है? बीवी आंखें घुमाकर बोली। तो शौहर ने मजीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा कि वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत ही अक्लमंद हो। ये दरवाज़ा चूंकि तुम लेकर आ गई हो, इसलिए अब तुम ही इसे अपने सर पर उठाओ। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। बीवी ने वो दरवाज़ा दोबारा अपने सर पर उठा लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मशकीज़ा भी इसने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा हो गया। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक मिले ना थे और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज़्यादा हो गई तो उन्होंने बरगद के एक घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बरगद की घनी शाखों में छुपकर बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे और आखिर इस बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ़ बनाकर सोने के सिक्के हथिया लिए। किसान ने दरख्त के ऊपर शाखों पर लगे फल तोड़े और ताक ताक कर इन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगे। वो दोनों इस इत्तफाक से बुरी तरह से घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे कि हवा या आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं। किसान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए उठाए काफ़ी थक चुकी थी। उसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी का मशकीज़ा उसके वज़न में इजाफा कर रहा है। उसने शौहर से कहा कि वज़न ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं मशकीज़े का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए उसने पानी नीचे उंडेल दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चिल्ला उठा, अरे आंधी के बाद तो अब बारिश भी हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे उंडेल लेने के बावजूद दरवाज़ा तो अभी तक वैसे का वैसा ही वज़नी है। तो वो फिर शौहर से कहने लगी कि अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं इनका भी मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इससे पहले कि शौहर कोई जवाब देता उसने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे उलट दी। जो ही वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख उठे, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं, चलो कहीं और भाग चले। पानी और बादाम फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वज़न कम ना हुआ तो वो समझ गई कि खुद दरवाज़ा ही बहुत वज़नी है। दरवाज़ा अब इसे संभाला नहीं जा रहा था, वो इसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शौहर से कहने लगी कि लो जी, अब दरवाज़ा भी चला। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा छोड़ दिया, जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। अरे मर गए, वो एक साथ चिल्लाए और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज़ सर पर गिरी है, सर पर पाँव रखकर भागे और कहते जा रहे थे कि पहले आंधी आई थी, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान भी सर पर आ पड़ा है। भागते हुए चोर अपना सारा सामान वहीं छोड़ गए। उनको भागता देखकर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे उतर आए। चोरों के सामान से उनको अपने सोने के सारे सिक्के वापस मिल गए। उन्होंने चोरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ वापस चल दिए। दोस्तों, कभी कभी बेवकूफ़ी भी इंसान के काम आ जाती है।
جیسے اس بیوقوف بیوی کے ہاتھ سے دروازہ چھوٹ گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔